this security update and briefing on in ISPR. آج کی اس بریفنگ کا مقصد آپ کو جو پچھلے دنوں میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے اوپر جو واقعات ہیں جو آپریشنز ہیں اس پہ ایک ان کا احاطہ دینا ہے. I will and mainly I will be focusing on the Balochistan situation. I will take help of few slides and open the question answer sessions. Hopefully the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see the situation for 2026. 2026 آج جولائی کے ہم آخر میں ہیں. اوور آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو دس از آل سیکورٹی فورسز, اٹ انکلوڈس پولیس, دی سیکنڈ سول آرمڈ فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دی آرمڈ فورسز. اس کے اندر بلک جو سی ہے دیٹ از ان بلوچستان وچ از مور دین 31,000. اور اس دوران جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں دے آر 3,145, جس میں کے پی کے میں 1971 ہیں, بلوچستان میں 1148 ہیں, ریسٹ آف پاکستان میں 26 ہیں. اس دوران جو دہشت گرد جو مصدقہ دہشت گرد ہیں تصدیق شدہ جو مارے گئے ہیں they are 2,084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. اگر آپ اس کا کمپیریزن بھی آگے دکھاؤں گا. اس دوران یہ جو آئی بی اوز کر رہے ہیں ان کی اگر ایوریج دیکھی جائے تو آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں دے آر انڈر ٹیکنگ راؤنڈ نیئر ٹو 194 intelligence based operations per day. So every hour these IBOs are going on. اس دوران اس سال رواں میں جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کے ہاتھ وہ 819 ہیں, which comes to 4 per day, جس میں آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پولیس اور سول آرمڈ فورسز ہیں اس کے 194 ہیں, اور سولینز 322 ہیں جو شہید ہوئے. اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبر جو سے ہیں انسیڈنٹ ہوئے ہیں. دی میجورٹی آف دیم ایز ان لاسٹ ایئر دس ایئر ور آلسو افغانیز. ابھی جو ٹانک میں بھی واقعہ پیش آیا دیور افغانیز, جو کراچی میں بھی واقعہ پیش آیا دیور آلسو افغانیز. So that trend remains. The Afghanis, nationals and people even associated with their جو ان کی security forces ہیں, part of the terrorists who are killed, captured and used in یہ suicide bombing میں آپ استعمال ہوتے ہیں. Next slide. یہ ایک تقابلی جائزہ ہے of the counter terrorism, the kinetics کا. آپ نے لاسٹ ایئر یہ دیکھا ہوگا, اس سال کے شمار میں ہم نے آپ کو 2025 تک کا دیا تھا. سو اف یو سی 2025 تو دی ٹوٹل ٹیررسٹ دیٹ ور کلڈ واز 2597. اس سال ابھی تک جو ٹیررسٹ ہیں وہ 2084 مارے گئے ہیں, اور ابھی تقریباً آدھا سال یا 5 مہینے ابھی آگے جاری ہیں. دی وے دی کائنیٹکس The kinetic prong of the counter-terrorism is maturing, responding and delivering. وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ 2023 کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے شہداء کی تعداد یا ریشو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دہشت گرد کم مارے جا رہے تھے, شہید زیادہ تھے. 24 میں the tide started turning. In 25 for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. سوال آپ کا بالکل بنتا ہے کہ یہ 7 انسیڈنٹس کیوں بڑھ رہے ہیں, because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns. تو ایک تو زور یہاں پہ زیادہ لگ رہا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق میں جب ان کی ڈائریکٹ اسٹریٹجی ناکام ہوئی تو دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ اے لاٹ مور اوور ہیئر.
something of this has to do with what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. And it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand کہ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو ونس دے نو دیٹ دی اسٹیٹ از ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. اینڈ فورتھلی, it is the proactive nature of the operations, because یہ آگے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جب بلوچستان میں بات کروں گا تو یہ نمبر آف انسیڈنٹس کیونکہ آپ کو یقیناً قوم کو پریشان کرتے ہیں. تو ونس وی گیٹ مور پرو ایکٹیو اینڈ وی ریچ آؤٹ اینڈ وی انگیج, تو انگیجمنٹس ہوں گی. ونس وی آر ڈوئنگ مور نمبر ایز ویل ایز مور افیکٹو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, تو انگیجمنٹس ہوں گی. اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنٹس بڑھتے. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. جی آگے جائیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج کی جو انیشل بریف ہے اس میں وی ول فوکس مور آن بلوچستان. وائی؟ بیکاز ایک جان بوجھ کے ایک پرسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو سے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. تو آئی ول ٹیک سم ٹائم اینڈ وی ول ڈائسرن دس ایشو ان 3 questions in 3 parts. پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اینڈ وی ول جوائنٹلی کلیکٹیولی ٹرائی ٹو فائنڈ این آنسر ٹو دیٹ. دی سیکنڈ از کیا ہو رہا ہے, اینڈ تھرڈ از واٹ از بینگ ڈن. سو لیٹس کم ٹو دی فرسٹ. یہ ہے بڑا ایشو which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوں, in which there is no elitism, جہاں سب کے لیے برابر ہو آئین اور قانون, تمام معاملات آئین قانون کے مطابق چلیں. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی. That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق, جس میں کوئی خواص نہیں ہے, عام اور خاص برابر ہیں, تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. اس ہارڈ اسٹیٹ کے اندر سیکورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی. سو دیٹ از اے کوشچن مارک. اینڈ دی سیکنڈ از دی آبلیگیشنز ورسز رائٹس. What does that mean? That means کہ کیا ہم اپنے حقوق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ We are all taking up grievances. ان grievances کے پیچھے کہیں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, کہیں پہ آنس بھی اکٹھے اٹھائے جا رہے ہیں. And they are all based on حقوق. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. بالکل ٹھیک بھی ہوں گی. لیکن یہ جو حقوق ہیں اس کے پیچھے, اس کے پہلے, اس کے پیچھے بھی نہیں, اس سے پہلے ہماری کچھ آبلیگیشنز ہیں.
Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, جہاں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی. It reads, loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says, loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. تو آئین آپ کا واضح ہے کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور وہ کیا ہے کہ we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. یہ جو پیراڈاکس ہے, اس پیراڈاکس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی آبلیگیشنز کی بات کرنی پڑی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے چند دن پہلے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی کہ یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ, وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی آبلیگیشنز موومنٹ. There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. یہ obligation نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہو. This is a very clear, very understandable obligation. نہ کہ ہم ترجیح دیں اپنی حسبیت کو, اپنی فقیت کو, اپنی نسلیت کو, اپنی پنجابیت کو, پختونیت کو, بلوچیت کو, کشمیریت کو, سندھیت کو. Because our identity, we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جان ہے, ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشنز ہیں. آر وی ریئلی ورکنگ ٹوورڈز دیٹ؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بیکاز جب ہم ایشو کی بات کرتے ہیں تو آگے جو میں بات کروں گا, دیز آر دی ٹو فنڈامنٹل تھنگس فرام وچ آل دس سیکورٹی, اسٹیبلٹی, ٹیررزم, گریوانسز, رائٹس, ایوری تھنگ ان دونوں چیزوں سے جنم لیتی ہے. جی نیکسٹ, اسپیسیفک ٹو بلوچستان, دی فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ریٹن از elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking کہ ISPR will come and say کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں, کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں, کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے, یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر, جس کی کوئی اپنی سمجھتا میری آبلیگیشن نہیں سمجھتا, صرف میرے رائٹس ہیں. دی ایلیٹس, دی سردارز, پارٹ آف دیم, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دیم, who think کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے دس مسٹ بی مینٹینڈ. وہ اسٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے, اور وہ اسٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ, نارمل سٹیزن, پڑھے نہ, ترقی نہ کرے, وہ انجینئر نہ بنے, ڈاکٹر نہ بنے, فوج میں نہ جائے, اکانومسٹ نہ بنے, ایگریکلچرسٹ نہ بنے, کاروبار نہ کرے, کچھ نہ کرے. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے, وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے, وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے, وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے, کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے
ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, ٹاک ود اس, ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, ویل ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا, ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا, ہم سے بات کریں. کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری, میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. کہ اس میں میرا حصہ ہے, 1000 بندہ میرا, 500 بندہ میرا, 400 بندہ میرا, آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس, باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ, سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے, ہم نے نارکو لانی ہے, ہم نے ڈیزل لانا ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی, بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجھ سے بات کرو, کھولو میرے پرمٹ, میری بھرتیاں کھولو, یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور, یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. اینڈ آئی ول ٹیل یو, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک geographical location ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, دس از اندر ایشو بیکاز دیٹ پلیز ان دی مائنڈ, دی پروپیگنڈا. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا اس کے 3 ہیں اسٹرینڈس.
اینڈ دی اسٹرینڈ ون جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی، سینس آف ڈیپریویشن، احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے، وہ مسنگ پرسن ہے، وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ دی اس کے بعد جو سا چوتھا ہے اس کا وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، کانٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی، احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not کوئٹہ، گوادر. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں، 4 ایجوکیشن کالجز ہیں، 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے وچ از ون آف دی لارجسٹ ان بلوچستان وتھ ویری ہائی اسٹینڈرڈ فیسلٹیز. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں، 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے، ایکسپریس وے ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے. وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں، ٹیکس فری زونز ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس، اسپیسیفک پروجیکٹس. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے، لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں، 6 ایجوکیشن کالجز ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے، اسکولز ہیں 44، 9 میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، روڈ کنیکٹیوٹی ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب، گو ٹو سندھ، گو ٹو ساؤتھ پنجاب، گو ٹو انٹیریئر سندھ، گو ٹو دی رورل KPK. چھوڑ دیں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہوں، کیڈٹ کالجز ہوں، باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی ہے؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے، 6 ڈسپینسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں، 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال ہیں، 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، 650 ڈسپینسریز ہیں، 5 کارڈک سینٹرز ہیں، 8 TB کے سینٹرز ہیں، 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی، آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے، including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں، پر کیپیٹا. I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. تو کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو، اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال، کوئی آپ کا جو برج ہے، کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں. نہیں، ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دینی. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں، ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا، جو ڈیولپمنٹ کرے گا، جو اسکول میں کام کرے گا، جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا، جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا، جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا، ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں، وہ لوگ بچے ان کے جون سے ہیں، ان کے قبیلوں کے، وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز.
احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن یا وہی ہیں, انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. مسنگ پرسن, نو اٹ از ویری ٹیلنگ. مسنگ پرسن کے اوپر کہتے ہیں جی ہزاروں بندہ اٹھا لیا, کبھی 10,000, جب دل چاہتا ہے 20,000, 25,000, جو 50,000 کا فگر دے دے. تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا کہ انکوائری کریں. ایک کمیشن جی جج سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ کی قیادت میں ایک پرماننٹ کمیشن بنا ہوا ہے. ہر ضلع میں تک اس کی جو سی ہے وہ ایک نمائندگی ایک موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جتنے مسنگ پرسنز ہیں لے آئیں ادھر, کیونکہ دیر از سم ون مسنگ تو اس کا نام تو ہوگا نا, اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر, باپ کا نام کوئی پتہ تو ہوگا نا, ادروائز ہی کانٹ بھی مسنگ نا, لے آئیں ادھر. اس مسنگ پرسن کے کمیشن کے پاس 2000 سے جب سے بنا ہے ارلی 2010s میں ٹوٹل جو بندے آئے ہیں, جو درخواستیں آئی ہیں وہ 10,901 ہیں. دیٹس آل. اس میں سے 9,372 جو کیسز ہیں وہ ڈسپوز ہو چکے ہیں, باقی ماندہ رہ گئے ہیں 1,529. اور وہ جو 9,372 جو کہ ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلا ہے جی 4,896 راؤنڈ اباؤٹ 5,000 یہ واپس گھروں کو جا چکے ہیں. کوئی 1,030 جمع 730 وہ لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ جی یہاں موجود ہیں, یہاں پہ ہیں, کسٹڈی میں. 300 کے لگ بھگ 308 ہیں ایگزیکٹلی جن کا پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں اینڈ دیئر ڈیڈ باڈیز ہیو بین ٹریسڈ. 2400 کے قریب کو کمیشن نے کافی زیادہ ڈیٹیل انکوائری کر کے کہا کہ یہ جو ہے دس از ناٹ اے کیس آف دس از اے مس رپورٹڈ مسنگ پرسن, یہ کیس ہی بنتا. ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا, اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے وہ کوئی 50,000 نہیں تھے, ٹوٹلی 10,000 سم تھنگ ہیں, وہ ہیں 2933. دیٹس آل. اس 2933 بندے وہ لا سکے کہ سر یہ مسنگ ہو گئے, گڈ. اس میں سے 2767 have been tracked, have been disposed of. بیلنس میں رہ گئے 166, مور ان بیلنس ان سندھ اور کے پی کے اور دیر ان اپنا پنجاب. اور وہ بھی اسی طرح کہ یہ بندہ جی یہاں ہے, یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسن. اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ہیں کون جن کی یہ کہتے ہیں, یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیونی میں, کبھی گوادر میں, کبھی تربت میں, کبھی کوئٹہ میں, مسنونگ میں, سوراب میں دہشت گردی ہے, مار کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی. بالکل ڈیٹے دونوں کے مل جاتے ہیں, شکلیں مل, وہی ایک ہی بندے. اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا, یہ چلا گیا, یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, وی نو یہ مسنگ نہیں ہے, یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جا چکا ہے. تو جو ان کے کیمپوں میں موجود ہے نام, برائے مہربانی کر کے ان کی ایک لسٹ دے دیں اور مسنگ پرسن کی لسٹ کو اٹھا لیں جو ان رکھی ہوئی ہے, 100% میچ کر جائے گی. یہ ہے ان کی مسنگ پرسن کی بیانیے کی. اور چوتھا یہ کام جو شروع ہوا ہے کنٹینٹ کریشن کا, خوبصورت وارداتیں, ویڈیو بنائیں گے, ایک بندہ آ رہا ہے حملہ کر رہا ہے پولیس اسٹیشن کے اوپر, 4 اینگل سے کیمروں سے بن رہا ہے, اور یہ تم پولیس اسٹیشن میں حملہ کرنے آئے ہو یا تم ادھر کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے آئے ہو. اور پھر وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پھر وہ چڑھائی جاتی ہے اور آگے نکالی جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان سرداروں کو اور ان سیاسی شعبدہ بازوں کو یہ بیانیہ دینا ہے کہ نہیں جی بلوچستان تو جو انسان ہے دیر از سم پرابلم, تو ان کو کنٹینٹ تو چاہیے نا, بغیر کنٹینٹ کے کیسے وہ اپنا کارروائی ڈالیں گے, تاکہ وہ اسکرینوں پہ لگا لگا کے لوگوں کو دکھائیں, دیکھیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. نیکسٹ, اینڈ دس از آلسو این ایشو, دس از دی جیوگرافی اینڈ ٹیرین. لیٹس سی اٹ ان لٹل ڈیٹیل. کھولیے گا جی, یہ ہے جی بلوچستان, اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. دنیا میں بیشتر جو ممالک ہیں, زیادہ تر ممالک کا اتنا ایریا نہیں ہے.
It's much more than many, lot of countries. اور اس کی جو ٹوٹل جو ہے پاپولیشن وہ ہے 14.8 کروڑ کے قریب ایز پر دی سینسس. عام نارملی اس میں یہ لوگ ہیں وہ کم ہیں بیکاز مینی پیپل ہو آر کاؤنٹڈ ان سینسس دے آر ورکنگ ان لاہور, کراچی اور ادر پارٹس آف دی کنٹری. اب اس کے اوپر جو آپ کا, کیونکہ یہ بیانیہ ہی بنایا جاتا ہے نا کہ جی یہ بارڈر پہ تو ایف سی ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے فگر آف واٹ دی ایف سی وچ از ڈپلائڈ آن انٹرنیشنل بارڈر. اس کی جو ایوریج فرنٹیج ہے, کم سے کم فرنٹیج 40 کلومیٹر اینڈ اپ ٹو ونگز وچ آر ایٹ 80 کلومیٹر فرنٹیج. It is not only the frontage, and they have a depth also, which is about 50 to 60 kilometer. And we are talking about 400, 500 people. جو post to post distance ہے, because a post has to have sufficiently staff, equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers. 12, 15, 30 kilometer. And what is that terrain we are talking about once we are talking about these frontages and depth? وہ بھی ذرا دیکھیے. Before we start doing our analysis in our TV channels, in our air conditioned rooms and in our political spots بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو آپ کا جوان ایف سی کا جو کھڑا ہے وہاں پہ, وہ کدھر کھڑا ہے اور کس تعداد میں کھڑا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ حقائق جو ان سے نا وہ بات چیت کی اور لفاظی کی مہارت سے چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ دیئر آئی ول گیو یو کہ یہاں کھڑے ہو کے ان ریسورسز کے ساتھ یہ آپ کی خالی ایف سی کیا کر رہی ہے اگینسٹ دیس ایلیٹزم اینڈ سردارزم اور ان شعبدہ بازوں کے اور بی ایل اے کے خلاف جو ایکسٹرنل پلیئرز ہو رہے ہیں. تو ہیو سم ہارٹ, have some notion of reality before you start analyzing and start speaking their language. اب آتے ہیں جی, what is happening. پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فتنہ الہندوستان اور خوارج ہیں اور ان کے یہ جو مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آر ایس ایس والے اور یہ جو انڈیا والے اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے, انہوں نے مل کے اب کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف, تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے, کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2084 مارے ہیں سب, گنتی جاری ہے. اور ہم تو وی آر ہنٹنگ دیم, وی آر سیکنگ دیم کہ آؤ. تو دین واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر گوئنگ فار سافٹ ٹارگیٹس. کھولیے گا, واٹ آر دیز سافٹ ٹارگیٹس. یہ ہے جی ان کا کارنامہ اس سال کا. 178 بلوچستان میں سولین شہید کیے, 55 سولینز کو اغوا کیا, 24 جگہ پہ بڑا مارکا مار کے روڈ اور برج تباہ کیے, ان کو ڈیمیج کیا, 60 جگہ پہ آگ لگائی ہے, کہیں پہ سبزی کے ٹرکوں کو, کہیں پہ ایل پی جی کو, کہیں پہ کسی کا کوئی کاروبار غریب آدمی کا جا رہا ہے اس کو اڑا کے آگے اس کے ٹرکوں کو آگے لگا رہے. اور 47 انسیڈنٹس ہیں ڈیمیجز ٹو پراپرٹی کے, بیسیکلی لوٹنے کے آئے ہیں, کوئی اے ٹی ایم بینک کو لوٹا ہے اور کہیں پہ دکانوں کو لوٹا ہے. یہ ہے جی ٹوٹل کاروائی, ٹھیک ہے. اور 105 انسیڈنٹ انہوں نے وہ جو ایرسٹرائل لیویز اینڈ نو پولیس ہے اس کے خلاف کیے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اینڈ ویل ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ, دی گریٹ پولیس آف بلوچستان آلسو. یہ آپ کو میں نے وہ بلاگز بھی دکھا دیے جہاں پہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے, تو یو کین سی the more somewhere here and somewhere here. And اس کا ایک اور جگہ پہ میں آپ کو ڈائریکٹ لنک بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, and you will yourself find out. اس کی تھوڑی ویژول بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے چلائیے, یہ جو فتح کیا ہوا ہے انہوں نے جی, کہتے ہیں کہ ہم نے جو سا کمال کیا, کر کیا رہے ہیں یہ. اوکے, اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا, اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان, ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی دو بڑی ورنبلٹیز ہیں.
ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے وہ دیٹ از دی آپ کا ڈسٹینس جو میں نے آپ کو دکھائے, بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری لارج پروونس, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آلموسٹ 44% آف پاکستان. So by the time the police reaches and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس سے پہلے کلوز کر جاتے. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, جس میں بہت کام ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. And we must appreciate here two things, کہ یہ جو capacity, one is the capacity issues ہیں, اس کا سوال وہ دینا جو آج سب سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں, جو پہلے حکومتوں میں رہے ہیں, کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس لیویز کو لیویز کیوں رکھا, آپ نے اس کو سرداری فورس کیوں رکھا, آپ اس پہ پیسے تو لگاتے رہے لیکن پیسوں کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے رہے انٹو دی اکوپمنٹ, انٹو دی فیسلٹیز, انٹو دی ٹریننگ اینڈ واٹ ایور واز ریکوائرڈ, بیکاز یو ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ریسپونڈ ٹو یور پیٹس آف BLA. And the second most important thing that we need to acknowledge is that despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting, how wonderfully they are fighting. یہ کھولیے گا ذرا. At this stage, I would request all of you to kindly, all those in uniform, to rise, to salute, and all to rise to pay our tribute to the braves of the Balochistan police. And this is of 2026 only. We owe our existence, we owe our security to these sons of soil of Pakistan and Balochistan, جو ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں, جب اپنی پوسٹ پہ جاتے ہیں, اپنے تھانے پہ جاتے ہیں, تو they know what they are up to. They risk their life and limbs and their future, the future of their families, to us, for us. بڑا مقام ہے شہید کا. So despite these capacity issues and this distance and the geography and the terrain, یہ بچے پولیس کے, ہمارے جوان, ہمارے افسران پولیس کے, اس میں افسران بھی پولیس کے شامل ہیں, they fight and they fight greatly. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں where the police has, Balochistan police has fought like brave hearts. 27 اکتوبر 2025 بھاگ کے پولیس اسٹیشن ڈسٹرکٹ کچی میں حملہ ہوتا ہے, ٹیررسٹ آتے ہیں 40 سے 45, they stand their ground, they fight and they push them back, they kill them back. جنوری میں کوئٹہ کے اندر شہر میں جب حملہ ہوتا ہے, DSP فیصل رشید, انسپیکٹر زبیر, ASI محمود الرحمان, کانسٹیبل اشرف خان, دی امر شہادت. They foil the attempt of this fitna al Hindustan, fighting bravely, taking bullets on their chest. 30 مارچ جھل مکسی پولیس اسٹیشن کوٹرا, police supported by FC and anti-terrorist force for police, بس پولیس اسٹیشن کوٹرا پہ حملہ آتا ہے, they push them back, kill them all. کلات میں خالق آباد پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے, اگین 30 مارچ کو, اگین پولیس FC, they fight them back, they stand their ground. ڈھاڈر میں 24 اپریل کو لارج نمبر میں ٹیررسٹ آتے ہیں پولیس اسٹیشن ڈھاڈر پہ, پولیس FC ATF اکٹھے بیٹھ کے لڑتے, مارتے ہیں, مرتے ہیں اکٹھے, شہید ہوتے ہیں اکٹھے. کانسٹیبل صوبہ خان شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. پولیس اسٹیشن نال ڈسٹرکٹ خوزدار 8 جون
لارج کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوتا ہے پولیس اسٹیشن نال پہ, راکٹس, گرینیڈ, آٹومیٹک ویپنس. اگین لارج اسکیل اٹیک ہے. پولیس, ایف سی اکٹھے مل کے ان کو پسپا کرتے ہیں. دی اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ. دی ایس او ڈبلیو آف دی ایف سی اور جو اے ٹی ایف ہے وہ پہنچتی ہے, اینڈ دے اسٹینڈ اٹ اینڈ دے پش دم بیک, اور مارتے ہیں فتنہ الہندوستان اور خوارج جو آتے ہیں. ڈسٹرکٹ خزدار میں 8 جون کو اگین پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے گریشا کے. اسی طرح 26 جون کو کرخ کے خزدار میں پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے, اور مل کے پولیس, ایف سی لڑتی ہے, آرمی لڑتی ہے, اینڈ دے فائٹ دم بیک. This is happening on daily basis. We are not acknowledging it. Why are we not acknowledging these brave hearts? Why are we not acknowledging the way they are fighting, standing together, laying down their lives? کیونکہ ہمیں وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو وہاں کے آ کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو بنانے آ رہا ہے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پھینکتے ہیں. انڈیا کا 50% انڈیا کا میڈیا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے اس کو. 50% of the proliferation of the total in the global is being done by them. And we are getting impressed, اور ہم اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. جی واپس آئیے. But the people of Balochistan who are there, what are they saying? What are their, وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیا واردات ہو رہی ہے, کیا کارنامے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اینڈ دیز آر آل پیپل ناٹ فرام دی سٹیز, دے آر فرام دی رورل بلوچستان. سنیے ذرا ان کی آواز بھی. یہ اغوا کرتے ہیں, دے ابیوز دیم, میک دیئر ویڈیوز اینڈ دین بلیک میل دیم کہ تم اب تمہاری زندگی تو ہم نے تباہ کر دی ہے, اب اگر تم فدائی بن جاؤ تو ہم تمہیں عزت کے مرتبے پہ فائز کر دیں گے, ادروائز وی ول بلیکن یو اینڈ یور فیملی. یہ باپ بتا رہا ہے. جب یہ جذبہ ہو قربانی کا بھی تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے, لیکن تکلیف ضرور دے سکتے ہیں. اس کی تکلیف کا ہم ان کو 10 گنا بڑھ کر ایسی تکلیف دیں گے, 100 گنا بڑھ کر ان کو بھی اور ان کے سپانسرز کو بھی اور ان کی پش پناہی کرنے والوں کو بھی, کہ لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے. دیٹ واٹ وی ول ڈو ود دیم. ایک اور واردات جو یہ ڈال رہے ہیں وہ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ ہے. ٹیریبل دا وے دے آر ایکسپلائٹنگ. پیچھے میں نے ایک باپ کی آپ کو ردات سنائی. دا وے دے آر ایکسپلائٹنگ دیم. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہمارے کلچر کے ساتھ, ہمارے دین کے ساتھ. بٹ دیٹ شوز ہاؤ مرسی لیس اینڈ ہاؤ لو لائفس دے آر. یہ بچیاں ہیں, یہ پاکستان کی بچیاں ہیں, بلوچستان کی بچیاں ہیں. ہنی ٹریپ, ذہنی طور پہ ان کو ٹریپ کر کے. یہ جو باپ ہے, آخر میں آپ نے اس کی بات سنی ہے, وہ یہ موبائل اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ختم کریں, یہ سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. اور کون چلا رہا ہے سوشل میڈیا؟ بلوچستان کا بی ایل اے کا, یہ جو ٹیررزم کا, یہ دیکھیے گا. There are 300+ websites, focused Indian websites, only working on terrorism in Balochistan. 1000+ social media accounts. اور اس کے علاوہ hostile diaspora. 54% of Balochistan related propaganda comes from India, Indian accounts, or their accounts, Indian accounts run from outside India. اچھا یہ رکیے گا, یہاں پہ پیچھے جائیے گا یار, یہ آگے ہی رہو نا, یہاں پہ رکو. دس از دی پروسیس, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. پہلے یہ سیڈ کرتے ہیں, دین دس از سیڈیڈ ان ٹیلی گرام. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ کو, ایونٹ کو سیڈ کیا جاتا ہے, صحیح یا غلط. پھر اس انسیڈنٹ کی فریمنگ کی جاتی ہے, اس کو فریمنگ کرتے ہیں انیشیٹرز. پھر دیر آر انیشیٹر اکاؤنٹس جو اس کو پھر ایمپلیفائرز کے حوالے کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ایمپلیفائرز آتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے میس ایمپلیفیکیشن از ڈن بائی دی مین اسٹریم انڈین میڈیا اینڈ چینلز اینڈ دیئر print media also, and from there then it is picked up by the international media. اور پھر آپ لوگ جو ہے اس کو حقیقت کے طور پہ لے کے جو ہے نا خود چلانا شروع ہو جاتے ہیں.
بٹ دس از ہاؤ دے آر اٹ از بینگ ڈن. دیکھیے گا ایک انسیڈنٹ ہے یہ مستونگ کا, اس کی ذرا ٹائم لائن کو بھی دیکھتے جائیے گا کہ کب کس نے سیڈ کیا, کیسے یہ پورا چلا. جی چلائیے. یہ 16 جولائی کا واقعہ ہے کھٹکوچا میں. یہ کچھ اکاؤنٹس ہیں, دیکھیے گا کس ٹائم پہ وہ سیڈ ہوتا ہے, کس ٹائم پہ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں, امپلیفائی کرتے ہیں. آل انڈین, ٹوٹل انڈین سوشل میڈیا ایکو سسٹم. لیکن اس میں شامل ہوں گے جو اس میں لکھے نہیں ہوئے, اس میں وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے باہر کے اکاؤنٹ ہیں جو بڑی سپیڈ سے آئیں گے. BYC BLA کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو بڑی سپیڈ سے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک ایکو سسٹم ویسی پاکستان میں بنا ہوا ہے سوشل میڈیا میں, موسٹلی باہر کچھ اندر, جو کوئی پاکستان کے خلاف خبر آ جائے تو بغیر کچھ سوچے اس کے اندر ویسے ہی اپنی حاضری لگانے پہنچ جاتے ہیں, وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. جی چلائیے. اب یہ پہلا سیڈر اکاؤنٹ چلاتے جائیں, چلتے جائیں. یہ چلا رہا ہے جی کہ جی کلیشز ہو گئے ہیں. اب یہ ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور یہ کوئی انہیں پرابلم نہیں ہے کہ جی ہم اپنی آئیڈینٹی بھی دکھا رہے ہیں, ہم انڈیا سے کر رہے ہیں. یہ پکے انڈین اکاؤنٹس ہیں, یہ را کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے وہ چلا رہے ہیں, پھر ان کو ڈالنا. یہ اب آنے شروع ہو گئے, انیشیٹ کرتے ہیں. اور جو BLA BYC کی ٹیررزم کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس ہیں ان کو سب پتا تھا, اچھا یہ یہاں سے آیا, ہم نے اٹھا کے اس کو آٹومیٹکلی اوپر چڑھانا ہے. دیٹس دا وے دے ورک. ٹھیک, چلیں واپس آ جائیں, بیکاز وی ہیو ٹو کور اے لاٹ اینڈ دین دے گو. آخر میں یہ انڈین میڈیا جو سا چلائے گا اس کو. نیکسٹ, اب اس سارے کے اگینسٹ ہو کیا رہا ہے؟ 6 کام ہیں. ایک کام ہے جو کینیٹک کا ہے, بہترین کر کے چل رہا ہے. کھول کے دیکھ لیں, کھولیں اس کو. یہ ہے جی جنوری سے لے کے جولائی تک کے صرف بلوچستان ریلیٹڈ جو آپ کے کائنیٹک آپریشنز ہیں. دیر واز رد الفتنہ 1, دیر واز رد الفتنہ 2. آپریشن تو ہر روز ہو رہے ہیں لیکن کوئی کوآرڈینیٹڈ آپریشنز ہیں تو دین وی پٹ دیم انڈر سم. اگر وہ لارج اسکیل ہوتے ہیں تو ان کو آپریشن نام بھی دیتے ہیں, اس کی ایک انٹیلیجنس پورا اسٹرکچر چل رہا ہوتا ہے. And right now we are carrying out Operation Shaban, which has now morphed into the Operation Al-Azam. Just to give you an idea, most of it you have already seen. چلائیے جی, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا کام چل رہا ہے بلوچستان میں. Next is the thing that is being done is the clarity, because کا بہت بڑا تعلق افغانستان سے ہے, تو افغانستان کے ساتھ کھولیے گا. The pushing back of the illegal Afghans, sending them back to Afghanistan. کہتے ہیں نا کہ وہاں تو ابھی کیا آ گئی ہے, اس سو کالڈ شریعت بھی آ چکی ہے, تو جائیں نا وہاں جائیں, جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ہے نا, امارات بنی ہوئی ہے وہاں پہ, جائیں, ادھر کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ 2.6 ملین 26 لاکھ بھجوائے جا چکے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ اس سال گئے ہیں, اور اس سال کے جو افغانستان یہ بلوچستان کے ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں بلوچستان کے, یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. 1 ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میس ٹھیک کیے جا رہے ہیں, بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں. سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی, ہارڈن دی اسٹیٹ, سب کے لیے, خاص و عام کے لیے قانون یکجا. جانا ہے تو ویزا لیں, گورنمنٹ سے درخواست کریں, ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں, اس کے یہ اسمگلنگ کے, اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں.
وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غزل الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے, یہ بھی افغانستان کے ساتھ, اور جاری و ساری رہے گا, بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی, اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay price for it. Ji. Another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا, because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about Balochistan. اس کے دوران 2019 illegal spectrum operations ہیں, جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4500 سے اوپر جو سے ہیں illegal crosses بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو یہ جو illegal spectrum ہے, اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. ون از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں, جس کے جو طفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026, ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی BLM میں اور BYC میں شامل ہیں. So till the time, if you are okay with this, then you should be okay with terrorism also. We should not be okay with this. This is what is hard state, in which there is no smuggling, in which a smuggler's only place is in jail. And those who plead for smugglers, they should also be with them. ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, دس از نارکوٹکس کے سیزر ہیں. اس سال, ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے. 4,500 بندہ, لاسٹ ایئر پورے سال میں 1500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اندر. اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے, اسٹریٹ ویلیو, وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. نو ونس یو ہٹ دیٹ, تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹو لائیولیہڈ. I'll talk about it, a lot is being done over here. So خالی یہ نہیں کہ illegal spectrum کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. This hurts not only the economy, this hurts the security. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس آئیے. اچھا, another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا arrangement ہے, جس میں جو bordering districts, that's very important to understand, it is only for the bordering districts and villages جہاں پہ اس طرح فیول اویلیبل نہیں ہے, کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. No, over a period of time that system had turned into a large scale smuggling, and it started happening جب آپ نے یہ روڈ سٹرکچر امپروو ہوئے, تو یہ جو یہ لاتے تھے اسمگلرز, نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے, ورنہ تو اٹ واز ناٹ فزیکلی لاجسٹیکلی ویری مچ پاسبل. The more you made the road connectivity, which is essential, which is required, the more the smuggling started, and the numbers started, and the numbers reached a limit, it's something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر, اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. So a colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan,
led by the political government of Balochistan, because بڑے ان کے ساتھی تھے جن کو اس سے تکلیف تھی. اور دس ہیز بین براٹ ڈاؤن الحمدللہ مچ لیس دین دی پرمٹ جو اس کے اندر آپ کو پرمٹ الاؤڈ بھی ہے. اینڈ ناؤ دس از اونلی ویئر اٹ از سپوز ٹو بی. اور یہ نوٹیفائڈ کراسنگز ہیں جہاں سے ابھی وہ انڈر پرمٹ آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اللیگل اسپیکٹرم کا منہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے, بند رکھا جائے گا ڈسپائٹ جو چیخیں مارتے رہیں, شور مچاتے رہیں. جی واپس جائیے. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. اس میں another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan and FC West is being established, اور it is being raised from چاغی اور جو کراچی تک کا جو منرلز کا پورا کوریڈور ہے اس کی سیکورٹی کے لیے اسپیسیفکلی اے سیپریٹ ہیڈ کوارٹر آف FC West is being raised. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police, اور جو لیویز میں مرج ہوئی ہے اس کے اندر a few steps, a few important points. کھولیے گا ذرا. اس میں جو آپ کا اے جی آفس ہے, آئی جی آفس ہے, اس کے اندر کیپیسٹیشن کی گئی ہے نئے ڈیسک اور نئے دفاتر نئے ہیڈز کر کے. جو آپ کے اے ایس پیز آ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے مطابق, دے آل فریشلی انڈکٹیڈ اے ایس پیز کا فرسٹ ٹینیور دے آر گوئنگ ٹو بلوچستان, بیکاز دیٹ از ویئر دی ایکچوئل فائٹ از آف دی پولیس. بلٹ پروف وہیکلز ہیں, اے پی سیز ہیں, اسپیشلائز ٹریننگ اسکولز بنائے جا رہے ہیں. اس میں ایف سی آرمی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے تاکہ ان کی ٹریننگ کے اوپر ڈرون یونٹس کھڑی کی گئی ہیں, فورینزک لیبز ہیں, فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. دس از جسٹ اے اسٹارٹ. The government of Balochistan, the federal government is totally committed to do this capacity building. وہ جنہوں نے پہلے کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کی جون سی ہے خواہش تھی کہ یہ فرسٹ رسپونڈر جون سا ہے یہ رسپونڈ نہ کرے, اینڈ ڈرا ان ایچ اینڈ ایوری انسیڈنٹ ایف سی اینڈ آرمی, اور بیانیاں بناتے رہے. نو مور. واپس جائیے. اینڈ آپ کو میں نے ان کا جذبہ تو بتا ہی دیا, ان کے شہیدوں کی آپ نے نورانی شکلیں بھی دیکھ لی, آپ ان کے حوصلے بھی دیکھ لیں. وین ایور یو گو اینڈ یو انٹریکٹ ود دی بلوچستان پولیس فرام آفیسر اپ ٹو دیئر سولجر, اٹ از سچ اے گریٹ فیلنگ which you cannot feel sitting over here. I would request you, each one of you, to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police walas. اور جب ان سے ملیں گے تو پھر آپ کے ذہن سے یہ اگر کسی نے ڈالا ہوا ہے کہ بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے, وہ سب نکل جائے گا. الحمدللہ بلوچستان کی پولیس کافی ہے ان بدماشوں کو رگڑنے کے لیے, اور ہم ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا جس طرح وہ شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تو فوج بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part. That is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, یہ جنگ جہاں جیتنی ہے, چاہے وہ انفارمیشن آپریشن میں, چاہے سائبر میں, چاہے ٹیکنیکل میں, چاہے ایئر میں, we are doing that. تو جو سا ہے کہتے ہیں دے گز دا دے میدان دا, تو پیچھے ان کے ٹھیک ہے ہندوستان کا سائبر ہوگا, ان کے اندر باقی بھی ایجنسیوں کا ہوگا, ساری ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہوگی, اور ہے بالکل ہے. تو ہمارا بچہ بھی اور ہماری بچی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے کسی سے. وی ول سیٹ دیم رائٹ, ڈونٹ وری. لاسٹ ٹو آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اینڈ دیئر دین آئی ول اینڈ مائی دس بلوچستان کے اوپر جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو امپاور not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. میں نے آپ کہا تھا نا کہ we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. ان elitists اور sardars, no more required. Because you are only working for your own benefit. تمہیں ان بچوں کی, بلوچستان کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں, تمہیں اپنے اور اپنے بچوں کی کے علاوہ کوئی عزیز نہیں. اس میں کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح امپاور کیا جا رہا ہے. جسٹ سی
یہ تو پیسہ ہے نا جو کہ فیڈرل اور پروونشل پی ایس ڈی پی میں سے اور یہاں سے لگایا جا رہا ہے. پٹ فیڈر کینال. نو دیز آر دی پروجیکٹس وچ آر چینجنگ اینڈ وچ آر گوئنگ ٹو چینج دی اکانومی. منگی ڈیم اسی لیے حملہ ہوا تھا نا اس کی پمپنگ اسٹیشن پہ کہ پانی نہ پہنچے. پاکستان کینال, ارسوائل کچھی کینال, دیٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ. اس کا کمانڈ ایریا بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں ایکڑ زمین سریاب میں آ رہی ہے, سو دیٹ دی پیپل ایٹ دیئر پلیسز ان دیئر رورل ولیجز وہ ایگریکلچر کریں, اینڈ دس از ویری فرٹائل لینڈ. دی پاکستان ایکسپریس وے, اے گفٹ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان فار دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. 100 ڈیمز پروجیکٹ, 52 ڈیمز کمپلیٹیڈ, 33 ڈیمز انڈر کنسٹرکشن. آگے جائیے گا. یہ کچھ ایک بلوچستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر 70 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, جس میں 119 پروجیکٹس میں سے آپ کے سامنے ان کی یہ پروگریس ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کمیونیکیشن میں 70% ہیز بین کمپلیٹیڈ, 43 کمپلیٹیڈ, ریسٹ آر انڈر پروگریس. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now, this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the provincial government, 24 ارب روپیہ کم از کم 1 ارب پی ڈسٹرکٹ کے حساب سے رکھا گیا. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. اور آپ دیکھیں اس میں کتنے کام ہو چکے ہیں. فیز 1 میں 906 پروجیکٹ 871 مکمل ہو چکے ہیں. فیز 2 کے اندر بھی جو سا 990 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور یہ فیز 3 میں, اور اس میں مزید پیسہ بڑھایا جائے گا ہر سال. اینڈ دیز آر دوز وچ پیپل آئیڈینٹیفائی کہ مجھے ادھر فٹ بال گراؤنڈ چاہیے, ہمیں ادھر آئی ٹی ہب چاہیے, ہمیں ادھر یہ چیز چاہیے, اور چل رہے. نیکسٹ, روڈ انفراسٹرکچر. یہ آپ کو میں نے فگر دے دیا, 375 سے 24,443 کلومیٹر پہ چلے گئے. اینڈ دیز آر 12 میجر روڈ پروجیکٹس جو اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں, سو ایز ٹو انکریز دی کنیکٹیوٹی, مارکیٹ, فارم ٹو مارکیٹ ٹو میجر سٹی, سارا جو سی اکانومی جو سی یہ چلے. آگے جائیے گا. یہ دیکھیے گا, آئی ٹی. صرف بلوچستان میں ہر سال 10,800 اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. دس از دا فیوچر آف بلوچستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان جو سا ہے اس میں مائنز اور منرلز ہیں, بالکل ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ریسورس ہے بلوچستان کا وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے. سب سے بڑی طاقت بلوچستان کی اس کے یوتھ ہے. اینڈ دس از ویئر دے ول ارن ناٹ اونلی فار دیئر فیملیز, فار دیئر ایریا, بٹ فار پاکستان ایوری ون لاٹ آف منی. آئی ٹی, دے ہیو گریٹ پوٹینشیل بیکاز دے آر گریٹ مائنڈس. اس لیے سردار چاہتا ہے نا یہ زمیات چلائے, یہ کلشن کو پکڑے, یہ بچی جو سی یہ ٹیبلٹ نہ پکڑے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کو سوسائڈ جیکٹ میں نے پہنانی ہے, کیونکہ اس کا مستقبل سردار کا اس کی سوسائڈ جیکٹ میں, آپ کا اور میرا مستقبل, بلوچستان کا مستقبل اس بچی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور آئی ٹی دینے میں. تو وی آر گوئنگ ٹو چینج دیٹ. 10,000 پلس ایوری ایئر. ایجوکیشن, there are 60 new education facilities being brought up every month. In health, 2 new health facilities in Balochistan every month. A lot of money is being put in the shrimp, اس کی بڑی کیپیسٹی ہے جو ڈالی جا رہی ہے فشریز میں. آگے جائیے گا. اینڈ اسی طرح جو گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر ایک گرین بلوچستان انیشیٹو ہے, دیٹس گیم چینجر اگین فار بلوچستان. اور اس کے اندر جو سا ہے لونز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی ویری پور فارمرز, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ فینومنل ہیں جو گراؤنڈ پہ آنے شروع ہوئے. اینڈ لاسٹلی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی, انگیج ود دی پیپل. ہاؤ وی آر انگیجنگ, ہاؤ دی اسٹیٹ از انگیجنگ, دیٹ یو ول کم فرام سم فگرز اینڈ ویڈیو. کھولیے گا. یہ دیکھیں جی, 703 کھلی کچہریز ہر ڈسٹرکٹ, ہر بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس وقت جون سا ہے ان کھلی کچہریوں کے ذریعے, اور جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں, جس فگر 147 انگیجمنٹس پر ڈے ان 2025, 144 انگیجمنٹس پر ڈے this year. This is being done by the army, this is being done by the politicians, by the bureaucracy, by the chief minister, by all these elements of the state. This is being done by the deputy commissioner up to up. اور یہ جو انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر جو کھلی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ خالی انگیجمنٹ ہو رہی ہے,
اس کے اندر سے 51% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ, 26 آر پارشلی ریزالوڈ, 23% آر ان ریزالوڈ. تو تمام ایشوز کو ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے, ان کی پروگرس لی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں. So that is why we say کہ we have to engage directly with our people. We don't need these elitist sardars and the terrorist facilities. Just in the end, a last clip of a few of these engagements. تو جتنا بڑا پوٹینشیل ہے اتنی ہی بڑی آگے سے دشمن کی وار بھی آئے گا. But inshallah ta'ala collectively, we the people of Pakistan, we the people of Balochistan will overcome it. Thank you very much. That ends this part of the initial brief.